مجھے فخر ہے کہ میں ایک غریب کا بیٹا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں اس دھرتی سے پڑا ہوں، میں اس دھرتی سے بڑا ہوا ہوں۔ یہ دھرتی میری ماں ہے اور اس کی خدمت میرا فرض ہے۔ یہ دھرتی میری ماں ہے اور اس کی خدمت میرا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مجاہد بھٹی صاحب۔ ان کا بنیادی طور پر تعلق ملتان سے، لیکن یہ کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہے۔ شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، اخبار آواز قلم ہے، جاگ میڈیا گروپ کے یہ سربراہ ہیں، اور یہ پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اب ڈیجیٹل میڈیا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بھٹی صاحب نے طویل جدوجہد کی ہے اور پھر ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سماجی شعبے پہ بھی توجہ دی ہے، سماجی رفائی کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، خاص طور پر یہ اپنے علاقے میں۔ تو میری ان سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ وہ پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیا ہے، ایک فلاحی ادارہ شروع کیا ہے انہوں نے، اس پہ بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اس سے ایک موٹیویشن ملے۔ وہ لوگ جو کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں، ان کا تعلق کسی پسماندہ علاقے سے ہے، ان کو بھی اس طرف رغبت ملے اور اپنے علاقے میں فلاحی کام شروع کر سکیں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اس ملاقات کے لیے۔ آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، ایک تو صحافی زندگی، آپ تفریح سے صحافت کی شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن آپ نے سماجی حوالے سے بھی توجہ دینا شروع کی ہے اور آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے عبداللہ صاحب جو آپ کے والد گرامی تھے ان کے نام سے، ہاسپٹل کا پروجیکٹ، اور پھر اپنی والدہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک این جی او بنا دیا۔ تو اس سلسلے کی وضاحت کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کب شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا ہے ہاسپٹل کا، اور اس این جی او کا جو ادارہ قائم کیا آپ نے، اس کی تفصیلات کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف کر دوں۔ میرے والد محترم محمد عبداللہ بھٹی اور میری والدہ صاحبہ، میں تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک سفید پوش گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ مجھے فخر ہے میں نے پرائمری ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں چک نمبر 2 ہانس کوٹ عباس شہید ملتان سے حاصل کی، اور میں نے ہائی جو ہے مڈل کے بعد میٹرک جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ میل رام سے حاصل کیا۔ اس کے بعد میں ڈگری کالج خانوال سے ہوتا ہوا اسلام آباد تک پہنچا۔ یہاں پہ آ کے میں نے صحافت کا شعبے کو جوائن کیا۔ صحافت ایک بہت مشکل ترین شعبہ ہے، اس کو یہاں تک پہنچانے کے بعد میرے والد محترم، میری والدہ، جب میں نے ان کو یہاں شفٹ کیا، یہاں میرے پاس رہے، وہ جب بیمار ہوتے تھے، جب میں یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے اپنے علاقے میں کیوں نہیں کچھ کیا، آپ نے اپنے علاقے میں کیوں نہیں کچھ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا علاقہ بہت پسند ہے۔ وہ اپنے کھلے جگہ پہ رہنے والے تھے، بے شک وہ ایک رورل ایریا سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کی ہر وقت میرے ساتھ یہی بات ہوتی تھی کہ آپ اپنے علاقے میں کچھ کریں، اور میں نے ان سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اگر ابا جی میری زندگی رہی تو میں اپنے علاقے میں ضرور اپنے غریب لوگوں کے لیے، اپنے غریب بھائیوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک اچھا کام کروں گا۔ تو آج جو ہے 4 ماہ پہلے ہم نے اپنے علاقے میں عبداللہ جی میڈیکل کمپلیکس کے نام سے ایک ہاسپٹل ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے پیچھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں بشیر کرلانا صاحب اور منیر کرلانا صاحب۔ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو زمین ڈونیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں زمین ڈونیٹ کیا ہے اور ہم نے وہاں پہ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو موٹر وے انٹرچینج شام کوٹ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ملتان اور خانوال کا سنگم ہے۔ یہاں سے شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ایم این اے اور منسٹر بنتے ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے علاقے کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں سوچا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میری مائیں بہنیں جو کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے مر جاتی ہیں، روڈ اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے علاقے میں یہ سٹارٹ لیا ہے، اور مجھے امید ہے
مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور میرا پختہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس وحدہ اللہ شریک ذات میرے ساتھ ہے، اور میں اس کمپلیکس کو، یہ میں G3 کمپلیکس بنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ایک غریب لوگوں کے لیے اور ایک وہاں کے جو لوگ ہیں جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے، دور دراز نہیں جا سکتے، ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا، اور یہ انشاءاللہ دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا۔ میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی میرا حصہ بنیں اور میرے ساتھ شامل ہوں، تاکہ یہ جو ہے ہمارا جو ماٹو ہے وہ جو ہے دھرتی میری ماں ہے، دھرتی میری ماں ہے اور خدمت میرا فرض ہے۔ ہم نے اماں کے نام سے ایک ٹرسٹ رجسٹرڈ کروایا ہے، اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام عبداللہ جی میڈیکل کمپلیکس کو ہم نے لانچ کیا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، ہم نے وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت پیدا کر دی ہے، وہاں پہ 50 روپے میں ہم لوگوں کو فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں اور میڈیسن بھی دیتے ہیں۔ ابھی انیشلی سٹیج ہے، کچھ 10-20 لوگ ڈیلی وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اور ان سے کہوں گا آئیں شانہ بشانہ میرے ساتھ شامل ہوں، اور ہم قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ایک بڑا کمپلیکس بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو جس طرح بات کی آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے، اس کا مطلب جب سے یہ بنیاد آپ نے رکھا، عمارت تعمیر کر لیا آپ نے اور الٹرا ساؤنڈ کام بھی شروع کر دیا ہے، تو کتنے اس پروجیکٹ کے کتنے فیصد مکمل ہو چکا ہے؟ سر یہ ہم نے ابھی وہ جو 2 کمرے اور چھوٹا سا وہ سیٹ اپ بنایا تھا، وہ ہم نے میٹیریل رکھنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میں نے لوگوں سے وہاں پہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی چھوٹی سی بلڈنگ مل جائے تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ ہم نے وہی جو بلڈنگ بنائی ہے، 2 روم ہیں، اور ہم نے وہاں سے لائٹ لے کے آئے ہیں، اسی پہ ہم نے اسی 2 روم نہیں ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، باہر ہم نے تمبو لگایا ہوا ہے، لوگ اسی سے فیسلٹیٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کچھ 25 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، 3G کمپلیکس ہے، 4 کنال میں بننا ہے، تو یہ بڑا کمپلیکس ہے، لیکن ہم نے ایز پر کمٹمنٹ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں گے، ہم نے فیسلٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ شاکر شجابادی کا ایک شعر ہے، پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ یہ بڑا ایک زبردست آپ نے شعر پڑھا، اور بڑے عظیم شاعر کا، انسان کوشش جاری رکھے جی، تو آگے خدا پہ چھوڑ دیں، بالکل۔ آپ کی کوشش کارآمد ہوگی ایک دن۔ تو آپ کا مطالبہ آپ نے عوام سے کیا کہ جو پروجیکٹ چونکہ بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا، ابھی انیشلی سٹیج سے 5% مکمل نہیں ہوا، صرف 2 کمرے ہیں، 2 کمرے اور کے لیے آپ نے وہاں پر کام شروع کر دیا۔ عوام سے اپیل بھی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل، حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں، حکومت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے وزیر خارجہ بنتے ہیں، یہ وہ سنگم ہے جہاں سے علی موسیٰ گیلانی وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، غفار ڈوگر صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، یہ اتنے بڑے تھم جو ہیں، جو پلر ہیں سیاست کے، یہ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی۔ یوسف گیلانی تو وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ جی میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ سید یوسف زا گیلانی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی اور وہ وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسی دن سے ہم نے کام سٹارٹ کر دیا۔ ملتان پورے جو ملتان ڈسٹرکٹ یا ڈویژن ہے، اس کے MNAs کی تعداد کتنی ہے یا MPs کی تعداد کتنی ہے؟ سر یہ ملتان اور خانے وال کا سنگم ہے، یہ ملتان اور خانے وال کے کوئی 10 MNAs ہیں اور 20 کے لگ بھگ MPAs بنتے ہیں، یہ اس سنگم پہ ہے۔ اور حلقہ کس کا ہے یہ حلقہ شاہ محمود قریشی صاحب کا حلقہ بنتا ہے، اور وزیر خارجہ بہت بڑے پاورفل شخصیت ہیں، وہاں سے ان کے بیٹے اس دفعہ منتخب ہوئے ہیں، زین قریشی صاحب۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ چاہیے کہ اس ہاسپٹل کا دورہ کریں، اور جو حکومت کی طرف سے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، کوئی فنڈز ہوتے ہیں، اس ہاسپٹل کو دیے جائے تاکہ غریب افراد سے مستفید ہو سکیں۔ جی بٹ سر دوسری بات یہ کہ جو NGO آپ نے بنائی ہے، جی اپنی والدہ سے منسوخ کیا آپ نے، اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی اماں ٹرسٹ، اماں، میں اپنی والدہ کو اکثر اماں کے نام سے پکارتا تھا، تو میں نے اماں ٹرسٹ کے نام سے وہ ایک ٹرسٹ رجسٹر کروایا ہے،
اور اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. اماں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب کی ماں ہوتی ہے, باقی سب اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کی چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں. وہ یہ جو عبداللہ جی میڈیکل کمپلیکس ہے یہ بھی اسی اماں کے زیر اہتمام دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا. اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. ہاسپٹل کے علاوہ اس این جی او کے کون سے پروجیکٹس ہیں؟ ہاسپٹل کے یونیورسٹی کے والد سے بات کریں. اس کے اماں ٹرسٹ کے زیر اہتمام میرا کمپلیکس سے ہٹ کے میری دلی خواہش ہے, اور میں اس پہ بھی میرا کام جاری ہے, پیپر ورک میرا جاری ہے. میں اپنے علاقے میں خانیوال, بالکل وہاں سے ہمیں کوئی 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ خانیوال میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, بچوں کے لیے کوئی اچھا بڑا ادارہ نہیں ہے. تو میری خواہش ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اس کا بھی میں سنگ بنیاد رکھوں. میں ایک یونیورسٹی لانچ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ بچیوں کے لیے, جو کہ ہماری بچیاں بہت دور دراز علاقوں میں جاتی ہیں اور وہ دور جانے کی وجہ سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. اس کے لیے میں یونیورسٹی کا بھی میرے ذہن میں ہے کہ اس کو بھی فل فور ہم جس طریقے سے بھی کریں گے اس کو بھی ہم لانچ کرنے کے. بھٹی صاحب آپ کو بہت شکریہ. بھٹی صاحب نے جو 2 بڑے منصوبوں کی بات کی ہے, ایک تو میڈیکل کمپلیکس ہے, ان کے والد صاحب کے نام پہ انہوں نے اس کا کام شروع کیا, سنگ بنیاد رکھا, اور اب تک جو ہے کام ابتدائی مراحل میں, عمارت کی مکمل تعمیر باقی ہے. اس پہ عوام سے اپیل ہے, اور وہاں کی جو علاقے کے مخیر حضرات ہیں, کوئی اراکین قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں, یا وہاں کے جو جن کا تعلق امیر خاندانوں سے, اس پروجیکٹ میں مدد کریں. اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے جو این جی او ہے جس کے تحت یہ ہاسپٹل چلے گا, اور یہ این جی او ایک یونیورسٹی بھی بنائے گی. یونیورسٹی بھی بہت ضروری ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے, خاص طور پر جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ خانیوال میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. خانیوال پاکستان کے بڑے علاقوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, اور وہاں پر ایک بڑا تعلیمی ادارہ بنانا بہت ضروری ہے. خانیوال سے الیکشن لڑتے آئے ہیں فخر امام, جو آج کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے غالباً, اور یہ بھی ایک بڑی فیملی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے افراد ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے یا ملتان سے ہے. یونیورسٹی کے پروجیکٹ سلسلے میں مدد کریں. یہ ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا, ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے, اور امید ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی دیگر افراد جو پسماندہ علاقوں سے آ کر جنہوں نے ترقی کی ہے, جنہوں نے پاکستان کے اندر اہم عہدوں پر فائز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں آگے آئے, وہ اپنے علاقوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور اس کو توجہ دیں. یہ ان کا فرض بنتا ہے. یہ اخلاقی, دینی اور سماجی حوالے سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں جتنا ہو سکے, زندگی انسان کی مختصر ہے, اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جائیں اور تعاون کریں اپنے پسماندہ لوگوں سے کے ساتھ. خاص طور پر ابھی رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو ایثار و قربانی اور پھر آپ کو برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو اس رمضان کے ابتدا میں ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہاسپٹل جو عبداللہ جی ہاسپٹل ہے, یہ خانیوال اور ملتان کے سنگم پر واقع ہے, اس کی تعمیر میں مدد کی جائے. اور یونیورسٹی کا جو خواب ہے مجاہد بھٹی صاحب کا, اس خواب کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.